رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا تو میری امت کے لوگ اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر جو وہ وضو کیا کرتے تھے اس وضو کی برکت سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے چاند کی طرح. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی چمک کے اندر اضافہ ہو اور اس کی چمک بڑھ جائے تو دنیا کے اندر چمک کو بڑھائے، یعنی دنیا کے اندر وہ کثرت سے وضو کرے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انعام اور کتنی بڑی خوشخبری اپنی امت کو سنائی ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر وضو کرے گا، اس وضو کرنے پہ رب العالمین اس بندہ مومن کو جو انعام عطا فرمائیں گے تو اس بندہ مومن کو رب العالمین ممتاز فرما دیں گے قیامت کے دن بلائے جانے والے لوگوں میں. بہت سارے لوگوں کو سارے رب العالمین نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے تمام انسانوں کو، تمام سابقہ امتوں کے لوگوں کو، سب کو اکٹھا کیا جائے گا. لیکن امت محمدیہ جو ہوگی اس کا اعزاز یہ ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر وضو کے ساتھ نماز کے ساتھ تعلق رکھا تو قیامت کے دن ان کا یہ امتیازی اعزاز ہوگا کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اب جتنے قدم یہ چلا رب العالمین اتنی خطائیں معاف فرماتے ہیں، رب العالمین اتنے درجے بلند فرماتے ہیں. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں نہیں بلکہ اس نے احرام باندھا ہے اور یہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے. اتنا رب العالمین اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، رب العالمین اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. ایک اور حدیث کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں کہ جو قابل رشک ہیں، کہ جن کے اوپر رشک آتا ہے اور جن کے اوپر جناب انسان کو دل کرتا ہے ایسا بننے کو. تو فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ رب العالمین نے جسے قرآن مجید فرقان حمید کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اب یہاں پہ ابتداءً دو چار باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ آپ نے سمجھنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تین حق ہیں. ہر چیز کے حق ہوتے ہیں نا جی. مثال کے طور پہ والدین ہیں، ان کا حق ہے، اولاد ہے ان کا حق ہے، رب العالمین کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں جنہیں ہم نے ادا کرنا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے جو تین حق پڑھنے والے کے اوپر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، پڑھنا اور مکمل قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا حق ہے. اور دوسرا حق اس صحیفہ انقلاب کا ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنا، دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ پڑھنا بھی ہے، سمجھ کر پڑھنا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ تین حق ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے بندے کے اوپر. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ بندہ کہ جسے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور وہ صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے. یعنی اس کے اوپر انسان کو رشک آتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح پڑھ سکتا جس طرح یہ بندہ جناب صبح بھی پڑھتا ہے شام بھی پڑھتا ہے، جب دل کرتا ہے اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہتا ہے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید کو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کئی جگہ پہ، خاص کر کے جہاں ہمارے یہ جو ایصال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں نا، ختم وغیرہ پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے اپنے کانوں سے کہ جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یار بڑا دل یقین جانے افسردہ سا ہوتا ہے. اب دل تو کرتے بندہ کہتے یار آپ ذکر اذکار کرو، چھوڑو نہ پڑھو. اس لیے کہ قرآن پڑھنا بھائی تجوید کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور خوب ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھو. جی لیکن ہمارا بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم دنیا کے اندر ہمیں کوئی کام نہ آئے نا تو ہم اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جی آپ ڈرائیور بننے کے لیے یوں نہیں ہوتا کہ جناب پہلے دن ہم جناب ڈرائیونگ سیٹ پہ جا کے بیٹھ کر سلف مار دیں اور ہم کہیں ہم گاڑی چلائیں گے. نہیں، اس کے لیے ہم ایک وقت دیتے ہیں، پھر جناب اس کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، پھر کہیں جا کے جناب جی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے ہم ڈرائیوری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہم اتنا دھیان تو نہیں دیتے جتنے دنیاوی معاملات سیکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں نا. قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم اتنی کوشش نہیں کرتے، بس جو آیا الٹا سیدھا جس طرح آ گیا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور قرآن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں دعا بھی کرتا ہے اور بد دعا بھی کرتا ہے. جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے، جس طرح پڑھنے کا حق ہے تو قرآن اس کے حق میں دعا کرتے ہیں مولا اسے بلند فرما، مولا اسے اتنی عزت دے جس طرح اس نے مجھے عزت دی ہے، جس طرح یہ میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے مولا تو بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما. اور جو بندہ قرآن کو جناب تجوید کا خیال کیے بغیر جو دل میں آیا جناب پڑھ دیا، لفظ جناب معنی تبدیل ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تجوید کا بھی اگر خیال نہ کیا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. مثال آپ کو دوں جی، ایک کاف ہوتا ہے دو نقطوں والا، ایک کاف ہوتا ہے جس کے اوپر ایک کش ڈالی ہوتی ہے، جسے ایک سکول میں پڑھتے تھے تو کہا جاتا تھا جناب کاف کتاب اور کاف قینچی. یہ ہمیں ایک مثال دی جاتی ہے، آپ کو یاد ہوگی جی. تو جناب یہ جو کاف قینچی والا ہوتا ہے نا، یہ جو کاف ہے، اس سے اگر لفظ قلب ہونا تو معنی بنتا ہے دل.
سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو کیاف کتاب والا ہے نا، اگر اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے، کل پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا. اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نا جی. اب جہاں پہ قرآن نے فرمایا فی قلوبہم مرض، جی کہ جناب ان کے دلوں میں مرض تھا، نفاق تھا، یعنی منافقوں کافروں کے بارے میں آیا ہے. تو جناب یہاں اگر کوئی پڑھے گا فی قلوبہم، جی باریک کر کے پڑھے گا تو کیا مطلب ہوگا کہ ان کے کتوں میں نفاق تھا. تو قرآن مجید فرقان حمید تو زبر زیر اور جناب تجوید اگر خیال نہیں کریں گے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا کوشش کرنی ہے. اور یہ بھی ہمارا ایک بڑا المیہ ہوتا ہے جناب اس عمر میں. جی تو آپ جناب جس وقت درس نظامی کے پیپر دے رہے تھے نا، تو ہمارے ساتھ بڑے بڑے بزرگ بھی پیپر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت جس وقت دین کا شوق عطا فرما دے جی تو وہ پھر بھی جناب لوگ ان کی، اور یقین جانیے دین کے معاملے میں نا، اگر دین کے لیے آپ جس وقت بھی اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت آپ کو جناب دین کی برکت سے عزتوں کے مالے اللہ رب العزت بنا دیتا ہے. تو وہ بزرگ میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ پیپروں میں بیٹھتے تھے، تو یقین جانیے کیا نگران اور کیا ہم جناب ہم کھڑے ہو کے آپ ادھر بیٹھے، آپ ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے. کیا مطلب کہ دین کی وجہ سے یار اس بندے کو اس عمر میں دین کا خیال آ گیا جی، تو اس سے بڑی تو بھائی قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے ہم نے. اگر نہیں پڑھ سکتے، صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھے. اگر پڑھنا ہے تو پھر جناب قرآن کا جس طرح حق ہے اس طرح پڑھنا ہے. نہیں پڑھنا آتا تو پھر نہ پڑھے. اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن بد دعا تو نہ کرے نا بندے کے حق میں. تو فرمایا کہ وہ بندہ قابل رشک ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اور رب العالمین نے اسے قرآن عطا فرمایا ہے، صبح شام قرآن پڑھتا ہے. اور دوسرا وہ شخص، ایک شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دربار پہ نا دنیاوی حاجتوں کے لیے اکثر حاضر ہوتا ہے. امیر المومنین مجھے یہ چاہیے، امیر المومنین مجھے یہ چاہیے، مانگنے کے لیے حاضر ہوتا. تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن سے فرمائیں گے یار بات سن، میں تجھے اس کا کوئی مکمل سولوشن نہ دے دوں. یہ ہر روز تو جناب کبھی کیا مانگنے کے لیے، کبھی کیا مانگنے کے لیے جی میرے دروازے تجھے نظر آیا، یار جا قرآن پڑھ جی. تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور جناب اس نے جا کے نا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. وقت گزرا، اب آپ کے دروازے پہ ہر روز کوئی آئے اور درمیان میں آنا چھوڑ دے تو آپ کو جو ہے نا وہ ایک کھوج سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کو فکر سی ہو جاتی ہے یار کیوں نہیں آتا، کدھر گیا ہے، کدھر گیا ہوگا، آپ کتنے دن ہوئے نہیں آیا. تو کچھ دن گزرے نا تو امیر المومنین تو ویسے جناب فرما رہے تھے کہ یہ تو نہیں تھا کہ جناب اسے کوئی صرف کہہ رہے تھے کہ قرآن پڑھ، اللہ تجھے قرآن کی برکت سے غنی کرے گا. تو وہ شخص نہ آیا نا تو امیر المومنین پریشان ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد وہ شخص ملا نا تو امیر المومنین پوچھ رہا یار کدھر گیا تو آتا ہی نہیں ہے جی. فرمایا امیر المومنین آپ جس راستے پہ آپ نے مجھے لگایا ہے نا، آپ نے مجھے جس دربار پہ بھیجا تھا نا، اس دربار نے مجھے آپ کے دروازے سے بے پرواہ کر دیا ہے. آپ نے کہا تھا قرآن پڑھا کر، میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ میری ساری ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے. اب مجھے ضرورت ہی نہیں رہتی کہ میں امیر المومنین عمر کے دروازے پہ جاؤں اور جناب جا کے مانگوں. اب قرآن نے، آپ نے کہا تھا قرآن پڑھ، میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے پرواہ کر دیا. تو دوسرا شخص فرمایا وہ کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے رزق حلال عطا فرمایا ہو اور وہ صبح شام اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو جی. تو فرمایا یہ شخص بھی قابل رشک ہے. اس کے اوپر بھی انسان کو رشک آتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہوتا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جناب دل کھول کے خرچ کرتا. تو یہ دو شخص ہیں یہ قابل رشک